جہاں دیکھو عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر گئے لاکھوں تیار بیٹھے ہیں، برباد کر کے اپنی تعلیم لڑکیوں کے پیچھے، پھر کہتے ہیں امام صاحب دعا کیجئے بے روزگار بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ تو آپ دیکھیں گے سینٹ ویلنٹائن کے متعلق بہت ساری باتیں مشہور ہیں، لیکن ایک واقعہ جو سب سے مستند مجھے نظر آیا کہ روم کا بادشاہ ایک قانون بنایا تھا کہ یہاں کے لوگ فوج میں جائیں گے، بھرتی ہوں گے، شادی نہیں کریں گے، وہ اپنا اس طریقے سے اپنی خواہش پوری کر رہیں گے تھا، اس کا نام تھا ویلنٹائن۔ تو وہ سنت یا سینٹ وہ اس قانون کے خلاف خاموشی کے ساتھ چپکے نکاح پڑھانا شروع کیا، لوگوں کو شادی میں جوڑنا شروع کیا، نسل کو پاک اور صاف کرنا شروع کیا۔ تو جب یہ بات اس بادشاہ کو معلوم ہوتی ہے تو اس کو پھانسی پہ لٹکا دیتا ہے۔ اس کی محبت میں لوگ ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو منانے لگے، مٹھائیاں تقسیم کرنے لگے، پھول بانٹنے لگے، گفٹ دینے لگے، جو سراسر گناہ ہے اور حرام خوری ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہاں پر لے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ شامل کر دے گا۔ تو لہذا ان تمام خرافاتوں سے امت مسلمہ کو بچنا چاہیے۔ جہاں دیکھو عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر گئے لاکھوں تیار بیٹھے ہیں، برباد کر کے اپنی تعلیم لڑکیوں کے پیچھے، پھر کہتے ہیں امام صاحب دعا کیجئے بے روزگار بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے آپ محنت کریں، پڑھائی لکھائی پہ دھیان دیں، اپنی تعلیم اور ترقی پہ دھیان دیں۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے۔ تو اس لیے اپنے اندر کوالٹی پیدا کریں، اپنے اندر ٹیلنٹ پیدا کریں، اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں اور تمام خرافات کو چھوڑیں اور آگے بڑھیں۔ یہ خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ تو آپ دیکھیں گے، غور کریں گے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر کس طریقے سے بے حیائی اور برائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اس کو پھیلایا جاتا ہے اور اس کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے۔ نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر پروردگار میں رہنا۔ نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر پروردگار میں رہنا۔ چند جھونکا خزاں کے بس سہلو، پھر ہمیشہ جنت کے بہار میں رہنا۔ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر نیک اختر کا واقعہ قرآن کریم کے اندر پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعہ کو بیان فرمایا ہے اور ہماری مستورات کے لیے اس میں کتنا ایک اہم پیغام ہے۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہیں، وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، سورۃ القصص جو سورہ 25 نمبر ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ باحیا خاتون بن کر کے کس طریقے سے عزت اور عفت کی حفاظت کرتے ہوئے حیا کے ساتھ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہیں اور ان کو دعوت دیتی ہے کہ میرے ابو نے آپ کو بلایا ہے۔ تو وہ پاک دامنی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا۔ ایسے ہی سورۃ المؤمنون جو 18 پارہ کی شروع کی آیتیں ہیں، اس میں کامیاب لوگوں کے لیے، جو لوگ سفلتا پائیں، سکسیسفل لائف جس کی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی، اور ان صفات میں ایک چیز آپ کو یہ ملے گی والذین ہم لفروجہم حافظون، کہ وہ ایمان والے ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ دیکھیں گے ترمذی شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منقول ہے، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، کہ حیا ایمان کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ انسان کو ایمان جنت کے اندر پہنچا دیتا ہے، اور والبذاء من الجفا، اور بے حیائی یہ جفا ہے، سرکشی ہے، تمرد ہے، والجفاء فی النار، اور یہ جفا انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ شادی کے موقع پر کچھ جگہ دین کی مجلس ہوتی تھی، ایک دن پہلے یا ایک دن
آگے پیچھے اس حساب سے جس میں دینی باتیں ہو جاتی تھی، علماء کرام سمجھاتے تھے اور بہت سے لوگ اس کو مانتے تھے، لیکن آج کل ان مجلسوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اور ہلدی کا رواج، تو یہ ریتی رواج ایسا ویسا، یہ ساری چیز کو عام کیا جاتا ہے، پھر اس میں بے حیائی، بے پردگی، ڈی جے، ناچ گانا اور کیا کیا خرافاتیں ایسی مجلسوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ان سب کو ختم کر کے جو دینی مجلس کا انعقاد ہو ان کو قائم کیا جائے۔ نئی بہو جو گھر کے اندر آئے گی اس کا کیسے استقبال کیا جائے، کس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، اور یہاں سے اگر کوئی رخصتی ہو کر کے بہو بن کر کے جا رہی ہے کسی گھر میں تو اس کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اس پہ تقریر ہونی چاہیے، اس پہ نصیحتیں ہونی چاہیے، اور ماؤں بہنیں جو شادی شدہ ہیں ان کا جو ایکسپیرینس ہے، ان کے جو تجربات ہیں گھر چلانے کے، گھر کو سنوارنے کے، گھر کو جنت کا باغ بنانے کے، یہ ساری چیزیں دلہن کے سامنے پیش کرنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے۔ لیکن ان کے خلاف جب انسان کرتا ہے تو پھر وہ گھر جہنم بن جاتا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیت نمبر 19 کے اندر ظالم طاقتوں، طاغوتی طاقتوں، شیطانی طاقتوں سے امت مسلمہ کو آگاہ فرمایا اور کہا کہ سن لو، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر برائی پھیلے، بے حیائی پھیلے، اس کے اندر سرکشی آئے، اس کے اندر شیطانی آئے، اور اس لیے امت مسلمہ کی تہذیب و تمدن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، ویلنٹائن ڈے کے نام پر، پیار محبت کے نام پر، اور جھوٹی قسمیں، جھوٹے وعدے اور یہ طرح طرح کے خرافات اور فاحشات کے نام پر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ایسے ظالم طاقتوں سے ہم لوگوں کو بچنا ہے، اور خاص طور پر وہ نوجوان جو پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، نالج اور گیان کے لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا رخ کرتے ہیں، وہاں ان کا ایڈمیشن ہے، وہاں ان کا داخلہ ہے، ان کو بہت ہی حساب سے اپنی زندگی گزارنی ہے، محتاط طریقے سے رہنا ہے۔ اللہ سے کرے فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے امت مسلمہ کو جاگرکتا کرنے کی کوشش کی، ان کے اندر بیداری لانے کی کوشش کی، اور کہا کہ علم حاصل کرنا ہے تو صحیح طریقے سے حاصل کرنا ہے، غلط طریقے سے حاصل نہیں کرنا۔ العلم نور، کہ علم روشنی ہے، تو جو پڑھے گا وہی صحیح طریقے پہ آگے بڑھے گا۔ ریڈر، جو صحیح ریڈر ہوتا ہے وہی صحیح لیڈر بنتا ہے۔ تو اگر آپ کو مستقبل میں اچھا لیڈر اور رہنما بننا ہے تو اپنی تعلیم اور اپنی تربیت پہ دھیان دیں، اور یقین جانیے کہ اسلام ہمارے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے انمول تحفہ ہے، بہت بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اسلام کے احکامات پر چلنے میں اس دھرتی پر بھی سکون ہے، شانتی ہے، امن ہے، سکون ہے، اور انشاءاللہ جنت الفردوس کے اندر اونچا اور اعلیٰ مقام ہے، عیش اور موج کی زندگی ہے۔ تو اس لیے تمام طرح کے جو خرافات ہیں اور زندگی کے جو لوازمات بن گئے ہیں، اور ویلنٹائن ڈے تو کبھی برتھ ڈے، تو کبھی کیا ہے کہ فادر ڈے، تو کبھی مدر ڈے، تو کبھی ٹیچر ڈے، تو کبھی چلڈرن ڈے، کیا کیا چیزیں، کیا کیا خرافات کے ذریعے امت مسلمہ کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور نوجوانوں کو برائیوں کے اندر، زناکاریوں کے اندر اور غلط کاموں کے اندر ملوث کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ روز ڈے، تو یہ ڈے، تو وہ ڈے، یہ تمام خرافاتوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ محبت آپ کو کرنی ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کیجئے، اپنے بھائی بہن سے محبت کیجئے، غیر محرم سے محبت نہیں ہوتی ہے،
یہ دجالی دھوکہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے۔ آپ محبت کریں، اللہ تبارک و تعالی سے محبت کریں جو آپ کا خالق و مالک ہے، رچیتا ہے، کریٹر ہے، اور انتم مہارشی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں جو آپ کے لیے پتھر کی بارش اپنے اوپر تو کروا لیے، لیکن آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے وہ کافر سے سمجھوتا نہیں کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، پھر بھی میں اس کو جہنم سے بچا کر کے رہوں گا، کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا کر کے رہوں گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محسن دنیا کے اندر آپ کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ سب آپ کے جسم کے بھوکے ہیں اور ٹیشو پیپر کی طرح آپ کو استعمال کرنا جانتے ہیں۔ خاص طور پر مسلم بچیوں کو ابھی کے دور میں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے۔ تو مخلوط تعلیم کا نتیجہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے فتنہ ارتداد پھیل رہا ہے اور بے حیائی برائی عام ہو رہی ہے۔ گھر سے بچے اور بچیاں راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور خاندان کی عزت کو خاک میں ملا رہے ہیں۔ اور اس میں ماں باپ کی بھی غلطی ہوتی ہے کہ وہ ہائی ایجوکیشن چلاتے ہیں اور بالغ ہونے کے بعد وہ شادی نہیں کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ 15 سال میں بالغ ہو رہا ہے، آپ 30 سال میں شادی کریں گے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا، اس کا ریئیکشن ہوگا۔ تو اس لیے اسلام نے بالغ ہونے کے بعد شادی کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہندوستان کے اندر جو قانون ہے کہ 18 سال کی لڑکیاں ہو جائے تو شادی کر دیا جائے، 21 سال کے لڑکے ہو گئے شادی کر دیا جائے۔ تو لوگ تو یہاں اتنے آزاد ہو گئے کہ نہ وہ اسلام کے قانون کو مان رہے ہیں اور نہ ہندوستان کے قانون پر عمل کر رہے ہیں۔ ان کی عمریں بڑھ رہی ہے، اتنی زیادہ عمریں ہو جاتی ہے کہ پھر رشتہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وقت پر شادی کر دینی چاہیے۔ پھول جو پیش کرتے ہیں تو گلاب کے ارد گرد تو آپ کانٹے بھی دیکھتے ہوں گے۔ جو گلاب کے پھول کی دیکھ ریکھ کرتا ہے اور اس کو سرکشت رکھتا ہے، تو اسی طریقے سے جو بچیوں کے ارد گرد محرم ہوتے ہیں، ان کے ابو ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، وہ وہی کانٹے کی طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ بد نظری کرنے والے، بد نگاہی کرنے والے، غلط نگاہ والے، غلط خواہشات پوری کرنے والے وہ آپ کی طرف گندی نظر اٹھا کر کے دیکھ نہ سکے۔ اس لیے ماں باپ جب بچوں کے لیے یا بچیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو پورا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں، اس کے مستقبل کو دیکھتے ہیں، اس کے بھوش کو دیکھتے ہیں اور ہر چیز دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہ شیطانی محبت کے چکر میں جو انسان خود اپنا فیصلہ لینے لگتا ہے، جو نوجوان بچے اور بچیاں خود فیصلہ کرنے لگتے ہیں، یقین جانیے کہ ان کی زندگی آگے خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے جو ماں باپ آپ کو پال کر کے، پرورش کر کے، نوجوان کر کے آپ کو کامیاب بنایا ہے، اگر آپ ماں باپ کو دھوکہ دے کر کے شادی کر رہے ہیں، بھاگ کر کے شادی کر رہے ہیں، تو اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا اور آپ کی زندگی میں چین اور سکون نہیں مل سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بچے کی پسند اور بچی کی پسند اگر صحیح ہے، مناسب سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ان کو بھی رشتہ قبول کرنا چاہیے، ایکسپٹ کرنا چاہیے اور بچے کی بھی خوشی کو نہیں ٹھکرانا چاہیے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، لیکن ایک بات بندہ عاجز کی رہے یاد کہ تم اپنی حقیقت کو اور خدا کو نہ بھولو۔ تو لہذا آپ جہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ پڑھائی پہ دھیان دیں، تعلیم پہ دھیان دیں، نظام کا، سسٹم کا ایک حصہ بنیں۔ BPSC نیٹ کی آپ تیاری کریں، اعلیٰ نمبرات سے آپ کامیابی حاصل کریں، اچھے عالم دین بنیں، اچھے حافظ قرآن بنیں، اچھے قاری قرآن بنیں، اچھے اسلامی ڈاکٹر بنیں، اچھے اسلامی انجینئر بنیں، اچھے اسلامی لیکچرر بنیں، پروفیسر بنیں، اچھے جج بنیں، اچھے اسلامی وکیل بنیں۔
ایسا نہیں کہ جس طریقے سے دنیا دھوکہ دے رہی ہے اور دنیا لوٹ مار مچائے ہوئی ہے، اسی طریقے سے آپ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹر بن کے ڈکیتی کرنے لگیں، وکیل بن کے جھوٹ بولنے لگیں، جج بن کے غلط فیصلہ کرنے لگیں، تو پھر آپ اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ تو اسلام ہر جگہ ہماری رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور جہاں ہم جاتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، وہاں ہمیں بہتر راستہ بتاتا ہے کہ تم اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، اللہ تمہیں اونچا مقام دے گا، اللہ عزت کی روٹی دے گا، اللہ عزت کی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو میری نوجوان بچیاں اور نوجوان بہنیں، آپ سے خصوصی درخواست ہے کہ دوستی کے نام پر لوگ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، دوستی کے نام پر لوگ آپ کا استحصال کریں گے، دوستی کے نام پر لوگ آپ کے جسم سے کھلواڑ کریں گے اور ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے آپ کو پھینک دیں گے۔ لہذا اسلام نے جو پردے کا نظام دیا، محرم اور غیر محرم کا نظام بنایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ یہ پردہ ہماری بچیوں کے لیے، ہماری مستورات کے لیے بہت ضروری چیز ہے، اور صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ماؤں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھے برائے خدا، آپ پر کس قدر احسان ہے دین کا۔ پردہ ہے دراصل زیور خواتین کا، جو مقام عورتوں کا ہے اسلام میں وہ مل سکتا دنیا کی اقوام میں، جو مقام عورتوں کا ہے اسلام میں وہ مل نہیں سکتا دنیا کی اقوام میں۔ اس لیے تمام خرافات سے بچیں۔ اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو پڑھائی لکھائی پر دھیان دیں، تعلیم پر دھیان دیں، اور یہ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ اور ایسا ویسا، یہ تمام چیزیں شیطانی ہیں، دجالی ہے، ان تمام چیزوں سے آپ بچ کر کے رہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم سب کے جو پہلے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور دنیا کی جو سب سے پہلی ماں ہیں حضرت حوا علیہ السلام، تو ان کو جنت کے اندر جو بہکانے کے لیے گیا ابلیس، تو ابلیس بھی یہی کہا تھا کہ میں آپ کا کیا ہوں؟ بوائے فرینڈ ہوں، یعنی میں آپ کا دوست ہوں، سچا پکا جگری دوست ہوں، آپ میری بات مان لیں تو آپ ہمیشہ عیش موج کی زندگی گزاریں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اور وہی ہوا کہ بہلا پھسلا کر کے اور وہ پھل کھلوا دیا، اور پھر جنت جیسے پاکیزہ اور مقدس جگہ سے نکلوا دیا۔ تو یہ شیطان نے پہلے انسان کو دھوکہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس واقعے کو نقل کر کے پوری انسانیت کو یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فرد بشر ہو، وہ اس واقعے سے سبق لے سکتا ہے کہ جتنے دوست کے نام پر ادھر ادھر ہم لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سب کا تعلق ابلیس سے جڑا ہوا ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن جو نیک دوست ہوں گے وہ کام آئیں گے، وہ لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں، لیکن آج کے دور میں جتنے دوست ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ عام طور پر آپ کے روپے پیسے سے اور آپ کی عزت اور شہرت سے وہ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک چار پیسے ہوتے ہیں لوگ ہنس کر ملتے ہیں، نہیں پوچھتا مفلسی میں کوئی کہ جناب کیسے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی متقی ہے، کوئی پرہیزگار ہے، تو ایسا لڑکا ایسے لڑکے سے اپنی دوستی رکھ سکتا ہے جس سے علم حاصل کرے، جس سے ڈسکس کرے، مذاکرہ کرے۔ اور اگر آپ کے کلاس میں، لڑکی کے کلاس میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو تقوی والی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، خوف خدا دل میں رکھنے والی ہے، تو لڑکی ایسی لڑکی سے دوستی کر سکتی ہے، پڑھائی لکھائی کے لیے، الٹے سیدھے کام کے لیے نہیں، غلط حرکتوں کے لیے نہیں۔ تو اس لیے آپ اس پر دھیان دیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام راستے بند کر دیے ہیں
جو زناکاری بدکاری کی طرف انسان کو ڈھکیلتا ہے اور لے جاتا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خبردار زنا کے قریب بھی مت جانا، وہ بہت فاحشہ کام ہے، گندی چیزیں ہیں، وہ بہت غلط راستہ ہے. تو اس لیے ان تمام خرافات سے بچیں. یورپ، امریکہ اور دیگر جو ممالک ہیں جو ترقی یافتہ کہلاتے ہیں وہ سب تو برباد ہو چکے ہیں. خاندانی نظام نہیں ہے اس کے یہاں وہ رشتے نہیں ہیں. لیکن اسلام کے اندر تو پورا ایک منظم رشتہ ہے. آدمی شادی کرتا ہے تو صرف بیوی لے کر کے نہیں آتا بلکہ اپنے بھائی کے لیے بھابھی لے کر کے آتا ہے، اپنی بہن کے لیے بھابھی لے کر کے آتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے بہو لے کر کے آتا ہے. تو یہ پورا خاندانی نظام ہوتا ہے کہ صرف دلہن بن کر کے نہیں آتی بلکہ گھر کے اندر ہر ایک کی رشتہ دار بن کر کے آتی ہے. تو یہ سارا نظام ہے اسلام کا جو دوسری جگہ نہیں پایا جاتا ہے. تو وہ خود تو ڈوبے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو بھی ہم ڈبو دیں. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم سب